حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نے پوچھا آپ سے حضرت کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی آپ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیسے محبت کرتے؟ کہتے کان واللہ احب الینا من اموالنا، اللہ کی قسم اللہ کے نبی کی بات کرتے ہمارے مالوں سے زیادہ، ہماری اولادوں سے زیادہ، ہمارے والدین سے زیادہ، ہماری ماؤں سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ سب سے محبوب جو ہستی تھی وہ اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اور صبان کا عجیب سا قصہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آتے ہی ان کا رنگ فک اڑا ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلا سوال کیا بھئی رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ خیر ہے کیا وجہ ہے؟ رنگ کیوں فک ہوا ہے؟ صبان کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات یہ ہے کہ میں جب کبھی آپ کو دیکھتا نہیں مجھے وحشت ہونے لگتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں میں کہاں آ گیا ہوں، بھاگتا ہوں پھر آپ کے پیچھے ڈھونڈتا ہوں آپ کہاں ہیں، آپ کو دیکھتا ہوں سکون ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی گزشتہ سے وابستہ ہے اور ہمارے اسی تسلسل کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، اس کے اندر تمام مسلمانوں کی کامیابی کا ایک قاعدہ، ایک کلیہ اور ایک رول بیان کیا گیا، اور اس قاعدے اور کلیے کے اندر پوری کی پوری کائنات کے انسانوں کی رہنمائی، کامیابی، کامرانی اور سرفرازی چھپی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو یہاں پہ دنیا میں بھیجا تو ان کی رہنمائی کے لیے، تو کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان بیسیکلی نسیان سے نکلا ہے، اور نسیان کا مطلب ہے بھول جانا، یہ اکثر و بیشتر کئی چیزوں کو بھول جاتا ہے، اور ان بھولنے میں سب سے بنیادی چیزیں وہ اللہ ہی کے احکامات ہیں، ازل سے کیے ہوئے جو وعدے عالم ارواح میں اللہ تو ہمارا رب ہے، میں تیری عبادت کروں گا، تیرا بندہ ہوں، مانتا ہوں، سارے احکامات تیرے مانوں گا، بھول گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا کمال فضل اور کمال نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اسی وقت پکڑا نہیں ہے بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، جاؤ انہیں یاد کرواؤ کیا وعدے کر کے آئے ہو میرے ساتھ۔ اب یہ کمال فضل ہے، کمال انسان کے ساتھ لطف ہے اللہ اور رحمت کا اندازہ کی۔ پھر ان رسولوں نے آ کے امت کو یا لوگوں کو بتایا کہ طریقہ کون سا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے، تم بھٹکے ہوئے ہو، ان کو سمجھایا، ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ اسی رہنمائی میں آخری نبی، آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور امت کو بتایا کہ یہ آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، اس کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہے، کامیابی چاہتے ہو تو اس کی اتباع کرو۔ اب اس کی اتباع میں دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی ہے، یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے۔ لیکن بات یہ نہیں تھی، میں سمجھتا ہوں کہ بات یہ تھی کہ شاید کسی جگہ پر کمی ہے کہ ایک انسان اتنا صاف، اتنا سادہ، اتنا سمپل، اتنا ستھرا اور اتنا سیدھا دین راستہ جو ایک انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہو، اور جس کے پیچھے باقاعدہ ایک تاریخ ہو کہ جن لوگوں نے اس کو قبول کیا کہاں سے اٹھا کے کہاں تک بلندیوں پر اسے پہنچایا، ان کے اندر اطمینان بھی تھا، سکون بھی تھا، راحت بھی تھی، قناعت بھی تھی، غنا بھی تھا، سب کچھ تھا، اور وہ کائنات کے حکمران بھی بنے اور دنیا ان کے تابع بھی ہوئی۔ اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ایک انسان اس راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں؟ اور اس سے بھی بڑی اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک انسان نبی کو مانتا بھی ہے۔ تو مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بیسیکلی فرق لگا کہاں پہ کہ ماننا کیسے تھا، کس کو ماننا تھا۔ اسی پیرائے میں ہم نے پہلے نشست میں بات کی کہ ماننا تھا محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مان بیٹھے محمد بن عبداللہ کو، محمد بن عبداللہ کو مانا، وہ تو مشرکین مکہ نے بھی مانا بھائی۔ تو سب سے پہلی بات تسلیم، آپ ان کو مانیں، محمد کو رسول مانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رسول مانے پھر ان کی تعظیم اور ان کے ساتھ محبت کا یہ انداز ہو جو صحابہ نے اپنایا، پھر اتباع کرنا آسان ہوگا، پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، پھر آپ کا اپنا دل چاہے گا کہ آپ ان کے راستے پر چلیں۔ مسئلہ اور مصیبت یہ ہے کہ ہم پہلی 2 سیڑھیاں چھوڑ چکے ہیں، اب آخری جو تیسری سیڑھی ہے اتباع کی، وہ ہمارے لیے مشکل ہے، پہلے 2 سٹیپ بھی نہیں ہیں، اس کے اوپر چڑھنا تو بہت مشکل کام ہے بھائی۔ محبت کے بغیر، ان کو تسلیم کیے بغیر، ان کی اہمیت، ان کی تعظیم، ان کے لیول اور ان کے شرف کو پہچانے بغیر آپ اتباع کرنے چلے ہیں تو دل میں کچھ نہ کچھ تو گھٹن اور چبھن شاید رہ ہی جائے گی۔ تو سب سے پہلے تسلیم کرنا ہے، اس کے بعد تعظیم اور محبت۔ اچھا، محبت کا بھی ایک ہمارے ہاں معیار ہے، اور اگر اس معیار کو دیکھیں تو ویسے تو ہمارے لیے معیار جو بنایا گیا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔
تم نے دیکھنا ہے کہ محبت کیسے کرنی ہے. پھر محبت ایسی نہ ہو جیسے ہمارے معاشرے میں ہے، زلفوں سے محبت ہے اور آپ کے قد کاٹ سے محبت ہے، آپ کے چہرہ انور سے محبت ہے، اور نہیں اس طرح کی محبت ایسی جیسے صحابہ کرام نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، محبت کے لیے بھی ایک چیز ضروری ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں، اس سے بھی محبت ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی ہم سے محبت کرتا ہے، بدلے میں ہم محبت کرتے ہیں. بعض دفعہ حکمن کسی کے ساتھ محبت کی جاتی ہے چاہے دل نہ کرے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ سارے کے سارے تعلق جمع ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، ان کے ہمارے اوپر احسانات بھی بہت زیادہ ہیں. اور اللہ کی قسم آپ اللہ کے نبی سے اتنی محبت شاید نہ کرتے ہوں جتنے اللہ کے نبی آپ سے کرتے ہیں. سوچیں آپ. تو تینوں معاملات جمع ہو گئے. اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت نہ کریں؟ اور اس کی چند ایک مثالیں. آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم. یہ جو میں نے رسول بھیجا نا، اتنا نرم دل، امت سے، لوگوں سے اتنی محبت کرنے والا، اتنا پیار کرنے والا، اتنا درد دل رکھنے والا، تکلیف امت کے کسی فرد کو ہوتی ہے محسوس یہ کرتا ہے، اور اس کی عملی ثبوت ملتے ہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کتنے ایسے کام تھے جو آپ کو بڑے محبوب تھے، آپ کا دل کرتا تھا کرنے کو، لیکن آپ نے امت کی خاطر ان کاموں کو چھوڑ دیا. کیوں؟ کہیں امت کے لیے مشقت نہ بن جائے. امت ہے بیچاری، کیسے کرتی پھرے گی، مصروف ہوں گے، کیا کریں گے، کیسے کریں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لولا. اب آپ چھوٹے سے مسائل دیکھیں، یعنی یہ صرف یاد دہانی ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، صرف یہ یاد دہانی ہے. آپ اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے معاملات میں امت کے ساتھ شفقت اور محبت کا حق ادا کر دیا. مسواک، فائدہ کس کا؟ آپ کا. آپ کے دانت صاحب. آج کی سائنس کہتی ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ٹوتھ پیسٹ اتنا فروٹفل نہیں ہے دانتوں کے لیے اور معدے کے لیے جتنا مسواک ہے. یہ تو فائدہ بات کی بات. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسواک کی حکم بھی دیا لیکن اس کو واجب نہیں کیا. جانتے ہیں کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. مجھے پتہ امت مشقت میں پڑ جائے گی، امت کو تکلیف ہوگی اگر میں کہہ دوں لازمی ہے کہ وضو کے وقت مسواک کرنا ہے. اب مجھے یہ بتائیں یہ مشقت کتنی کو مشقت ہے کہ ایک انسان کے پاس ہر وقت اس کے جیب میں مسواک ہو، کتنی بڑی مشقت ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے لیے اتنی بھی مشقت برداشت نہیں کرنا چاہتے کہ ہر وضو کے وقت آپ کے پاس مسواک ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک وقت نماز پڑھائی نا آپ نے عشاء کی، اور صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے بیٹھے سو گئے، خراٹے آنے لگے، رات کا اتنا ٹائم گزر گیا، آپ علیہ السلام رات کے وہ آخری پیر کے قریب نکلے. صحابہ کو بلال نے اقامت کی، صحابہ اٹھے، کہا یا رسول اللہ رات ہوگی، کتنا ٹائم چلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا اصل وقت نماز کا عشاء کا یہی ہے، مجھے بھی محبوب یہی ہے. کبھی میری امت پہ مشقت کا مجھے ڈر نہ آنا ہوتا، کام کریں گے بیچارے، سونا ہوگا، آرام کرنا ہوگا، تو اصل وقت یہی ہے عشاء. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی وقت پہ آ کے نماز پڑھتے تو مجھے یہ بتائیں 12 بجے تک 11 بجے تک کون بیٹھتا؟ محبت کرنے والے شاید بیٹھتے، لیکن وہ بیٹھنا کتنا مشقت والا کام ہوتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کی اس مشقت کو مد نظر رکھتے ہوئے عشاء کے وقت کو پہلے کیا. آپ نے اس بات کا اندازہ کیا کہ یہ کوئی کام ہے؟ مسواک کا معاملہ، نماز کو مؤخر کرنا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا امت کے بارے میں اتنا درد رکھنا یا امت کے ساتھ اتنی محبت کرنا، آپ نے کبھی اندازہ کیا اس کا؟ دیکھ اتنی محبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی. پھر ایک اور چیز دیکھیں، حضرت ابی رافع کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی عید الاضحیٰ آتی نا 2 موٹے تازے بکرے لیتے ہیں. آپ نے کبھی محسوس کیا ہے؟ واللہ ہمارے ہاں بھی کوئی بیٹا اپنے والد سے اگر محبت کرتا ہے اور بہت شدید محبت کرتا ہے تو والد اور بیٹے تک ٹھیک ہے، لیکن پوتا یا پڑ پوتا وہ اس کو وہ باتیں یاد بھی نہیں ہوتی اس کے وفات کے بعد.
وہ یاد بھی نہیں ہوتا اس کے نیکی کے معاملات میں، اس کی دعا کے معاملات میں، وہ زیادہ سے زیادہ والد کے والدین اسے شاید یاد بھی نہ ہوتے ہو الا ماشاء اللہ۔ ابو رافع کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب بھی قربانی کی ہے 2 بکرے لیے، اور خطبہ دینے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام ایک ذبح کرتے اپنے لیے اور دوسرا ذبح کرنے سے پہلے کرتے اللہ یہ میری قربانی میری امت کے ہر فرد کی طرف سے ہے جو میرے رسول ہونے کا اقرار کرے اور تیرے الہ ہونے کا اقرار کرے، اللہ اس کی طرف سے میں قربانی کر کے جا رہا ہوں۔ آپ قربانی نہ بھی کریں، ایک قربانی تو اللہ کے نبی آپ کی طرف سے کر گئے۔ اتنی محبت جتنی دفعہ قربانی کی آپ نے ایک امت کی طرف سے کی۔ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے شاید نہ کر پائیں، تو اللہ اس اجر سے وہ محروم نہ رہے، ان کے نامہ اعمال میں یہ اجر میری طرف سے لکھ دے کہ آپ کا نبی آپ کی طرف سے کر گیا۔ اور ہم بڑے کم لوگ ہیں، مجھے بتائیں نا کتنے کو لوگ ہوتے ہوں گے معاشرے میں جو اپنے دادے کی طرف سے کرتے ہیں، والد کی طرف سے کر سکتے ہیں، چلے وہ کرتے ہی ہیں، جائز ہونا نہ جائز ہونا یہ الگ بات، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بعد، ہم آج 1400 سال 1450 سال بعد ہیں، قیامت تک کے لیے جتنے لوگ آئیں گے سب کی طرف سے قربانی کر کے گئے۔ اتنی محبت کون کرتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا وَدِدْتُ إِنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، ایسے ہی ایک دفعہ بیٹھے صحابہ کو کہتے ہیں، صحابہ پاس ہیں، کہتے ہیں دل کرتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولسنا اخوانک، ہم آپ کے پاس نہیں اللہ کے نبی، ہمیں دیکھیں نا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ کہنا انتم اصحابی، تم میرے ساتھی ہو۔ بھائی جو ہے نا، بھائی جن کو دیکھنے کی میں تمنا کرتا ہوں، مجھے قیامت والے دن محشر کے دن ملیں اور میرے حوض پہ آئیں، میں ان کو دیکھوں اور خوشی کا اظہار کروں، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، میرا کلمہ پڑھیں گے، مجھے مانیں گے۔ یہاں پہ ایک لمحے کے لیے رکیں، ہم اس قابل ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی جگہ پر موجود ہوں اور ہم ان شکلوں کے ساتھ اللہ کے نبی کے سامنے آئیں اور یقین کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کیا اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں دیکھ کے کہیں گے کہ یہ میرا امتی ہے، اسے آنے دو؟ اللہ کے نبی تو یہ محبت کا اظہار کر کے گئے آپ کے لیے، میرے لیے، ہم نے کیا کیا؟ بات تو یہ ہے اللہ کے نبی کی تو محبت کے بعد بڑے کہتا اللہ کے نبی علیہ السلام ہم سے اتنی محبت ہے، سو وہ تو کر گئے، وہ تو وفا کر کے گئے۔ کیا ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہماری شکلیں ایسی ہیں، ہمارا رویہ ایسا ہے، ہمارے پاس دین کا وہ معیار موجود ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کا سامنا کر پائیں؟ نہیں۔ اور 2 حدیثیں اکثر بیشتر آپ سنتے رہتے ہیں، اور یقیناً یہ ایک انسان جس کے دل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت موجود ہے، وہ ان کو سن کے یا ان کو پڑھ کے مزید اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کون سی ہے؟ نمبر 1 حدیث شفاع۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے سفارش کی اور محشر کے معاملات کی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اور اس کے پیچھے جو لاجک تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا بھائی بات سنو، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی ہوتی ہے اور وہ دعا اللہ تعالیٰ اس کی ہر حال میں قبول کرتے ہیں۔ ہر نبی نے وہ دعا قبول کر لی، دنیا میں جو مانگنا تھا مانگ لیا، میں نے وہ دعا چھپا لی۔ یقین مانے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، وجہ تم لوگ، میں، یہ امت، اس وجہ سے کچھ نہیں مانگا۔ یہاں پہ باپ کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، محلے والے بھی بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تیرے پیو فلانا کام نہیں کیتا تو اڈے پیچھے، اور وہاں پہ باپ کی محبت کا اندازہ کیا جا رہا ہوتا ہے، واقعی بہت محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی، ان 23 سالہ زندگی کے اندر صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے بھی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چمڑے دیکھیں جلا دیے گئے ہیں، دعا ہی کریں اللہ سے حالات بدل جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی وہ وقت نہیں آیا، تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں گاڑا جاتا، آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا،
کھڑے کھڑے کھال ادھیڑ لی جاتی، تم پر ابھی وقت نہیں آیا، صبر کرو. نہیں مانگا. آپ نے سیرت کا پورا چیپٹر سنا، پوری سیریز سنی، آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا 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 نہیں کیا گیا. کون سی ایسی مصیبت ہے اور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے کسی کو تکلیف دی جا سکتی تھی اور اللہ کے نبی کو نہیں دی. کچھ نہیں مانا، برداشت کر لیا، چپ کر لیا. جانتے کیوں؟ شفاعت لامتی، سفارش کروں گا. اور وہ سفارش ہوگی کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سجدہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، سر اٹھائیے ذرا، سل تعطى، کیا مانگتے ہیں، کیا چاہیے، دیا جائے گا، مانگیں. واشفع تشفع، سفارش کیجئے، کیا چاہیے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. پہلا لفظ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلے گا، یا رب امتی، اللہ میری امت پریشان ہوں اس بارے میں، تو نے وعدہ کیا تھا نا خوش کروں گا. میرا سوال، امت یا رب، امت ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنی امت کو اکٹھا کرو، ان میں سے 70,000 افراد ایسے نکالو اور جنت کے دائیں دروازے سے داخل کرنا شروع کرو. نہ ان پہ کوئی حساب ہے، نہ عذاب ہے، نہ سوال ہے، ان سے کوئی پوچھ پڑتال نہیں. سب سے پہلے جنت میں داخلہ اپنی امت سے سٹارٹ کرو. کس کے لیے؟ محبت. آپ نے وہ حدیث عائشہ نہیں سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ امی عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے خوشی کے عالم میں اور بڑے اچھے موڈ میں ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اور جب اس طرح کا موڈ ہوتا تو صحابہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے تھے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابی کو کہا ہاں بھائی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو سوال کر لیتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ سے سوال کرنے آئیں، دعا کروانے، تو آپ دعا کیا کریں ان کے لیے، ان کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے. آپ کا دعا کرنا ان کو اطمینان دیتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی دعا کریں. پھر امی عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کہ اللہم اغفر لعائشہ، اللہ عائشہ کو معاف کر دے. ما تقدم، وہ گناہ جو اس نے کر چکے، وما تأخر، جو بعد میں کرے گی وہ بھی معاف کر دے. وما اسرت وما اعلن، جو اس نے چھپ کے کیے ہیں، جو ظاہر کیے ہیں، اللہ ساری گناہ اس کے معاف کر دے. ہم عائشہ کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں ہنستے ہنستے اللہ کے نبی علیہ السلام کی گود میں گر گئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام تعجب سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے پوچھتے ہیں عائشہ خوشی ہوئی؟ خیر صبر، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے جب سارے گناہ معاف؟ پھر آپ دعا کر دیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک عجیب بات کی. آپ نے کہا عائشہ اللہ کی قسم ہر نماز کے اندر میں یہی دعا اپنی امت کے لیے کرتا ہوں. ہر نماز کے اندر عائشہ کے لیے صرف ایک دفعہ، اور چارپائی پہ بیٹھ امت کے لیے یہ دعا ہر نماز میں. وفا کا حق نہیں ادا کر دیا. امت نے کیا دیا؟ میں نے کیا دیا؟ آپ نے کیا دیا؟ اور پھر صحابہ نے بھی حق ادا کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کسی نے پوچھا آپ سے حضرت کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی آپ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیسے محبت کرتے تھے؟ کہتے کان واللہ احب الینا من اموالنا، اللہ کی قسم اللہ کے نبی کی بات کرتے ہو، ہمارے مالوں سے زیادہ، ہماری اولادوں سے زیادہ، ہمارے والدین سے زیادہ، ہماری ماؤں سے زیادہ
ہر چیز سے زیادہ سب سے محبوب جو ہستی تھی وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی۔ ساتھ ایک اور بات کی، آپ ایک جملہ سنتے ہیں کہ انن کی چائے دیا دو اکھاں، بکھن کی چائے دیا دو روٹیاں، یہی کہتے ہیں نا، کیونکہ جس چیز کی سب سے زیادہ حاجت ہوتی ہے اس کے لیے کائنات کا سب سے بڑا سامان وہی ہوتا ہے۔ بھوکے کو آپ کچھ بھی پوچھ لینا، اسے چاہیے ہوگی روٹی، یار مجھے صرف روٹی چاہیے، اسے ہر چیز میں کھانا نظر آئے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمْآ، شدید پیاس کے عالم میں جب حلق خشک ہو چکا ہو اور سخت قسم کا صحرا کے اندر سخت قسم کی گرمی پڑ رہی ہو اور پیاس سے ایک انسان نڈھال ہو، اتنا پانی اسے عزیز نہیں تھا جتنے اللہ کے نبی عزیز تھے۔ تب اللہ کے نبی کو دیکھ لوں نا پیاس ختم ہو جائے، پانی نہ بھی ملا تو گزارا ہو جائے، ایسی محبت۔ آپ نے وہ آیت نہیں سنی من یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ تو کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ امام بغوی کہتے ہیں یہ ثوبان کے بارے میں نازل ہوئی، اور ثوبان کا عجیب سا قصہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آتے ہی ان کا رنگ فک اڑا ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلا سوال کیا ما غیرک لونک، او بھئی رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ خیر ہے؟ کیا وجہ ہے؟ رنگ کیوں فک ہوا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات ہے، آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے جب کسی انجان جگہ پر بچے کی والدہ گم ہو جائے یا اس کے والدین گم ہو جائیں، اس بچے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وحشت محسوس کرتا ہے، ایک دم سے وہ محسوس کرتا ہے پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ جو وحشت ہوتی ہے اس سے رنگ اڑ جاتا ہے، فک ہو جاتا ہے۔ ثوبان کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات یہ ہے کہ میں جب کبھی آپ کو دیکھتا نہیں مجھے وحشت ہونے لگتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں میں کہاں آ گیا ہوں، بھاگتا ہوں پھر آپ کے پیچھے، ڈھونڈتا ہوں آپ کہاں ہیں، آپ کو دیکھتا ہوں، سکون ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ والا معاملہ محسوس کرنا ہو نا تو اس کا آسان طریقہ کہ آپ کسی کو جگائیں، یعنی والدہ ہیں آپ ان کو جگائیں، وہ نہ جاگ رہی ہوں، گہری نیند میں ہوں شاید، آپ دوبارہ جگائیں اور آپ کے فوراً ذہن میں آئے کہ کہیں انتقال تو نہیں ہو گیا، اس وقت یہ جو وحشت ہے یہی محسوس، یہ رنگ اڑانے والی وحشت ہے۔ اور اگر پھر ان کی سانسوں میں سانسیں آ جائیں، جان میں جان آ جائے تو آپ کے چہرے پہ ہریالی آ جائے گی اور سرخی آ جائے گی۔ کہتے ہیں آپ کو دیکھتا ہوں تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک فکر کھائی جا رہی ہے کہ جنت میں چلا بھی گیا آپ اعلیٰ علیین ہوں گے، میں کہاں آپ کہاں، اور وہاں اگر آپ مجھے نظر نہیں آتے تو ثوبان کا کیا بنے گا یا رسول اللہ، میں تو یہ سوچ کے تو رنگ اڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بندہ آیا پاس، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا بانی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ماذا عدت، تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ کہا حب اللہ و رسول، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ انس یہ بات سن رہے تھے، خوشی سے اچھل پڑے، کہا اللہ اکبر۔ تابعین کو کہا کرتے تھے اللہ کی قسم اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ جو خوشی ہمیں محسوس ہوئی اللہ کے نبی کی اس حدیث سے ہوئی۔ پتہ کیوں؟ کہتے ہیں عمل کوئی نہیں، خوشی یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے، ابو بکر کے ساتھ ہوں گے، عمر کے ساتھ ہوں گے، حالانکہ ہمارے عمل ان جیسے نہیں ہیں لیکن ان سے محبت تو کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ تم قیامت کے دن۔ لیکن محبت کون سی؟ محبت یہ نہیں، زبان والی محبت نہیں، وہ تو اہل مکہ بھی آپ سے بڑی کرتے تھے، مشرکین مکہ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، نہیں رسول مان کے محبت کرنی،
محمد بن عبداللہ والی محبت نہیں کرنی. آپ یہ دو چیزیں کر لیں, اللہ کی قسم اتباع کرنا آسان ہو جائے گا. وہ جو عبداللہ بن مسعود نے سنا تھا نا مسجد کے کنارے کے اوپر اجلس, اور عبداللہ بن مسعود وہی بیٹھ گئے, اس کے اندر وہ دونوں چیزیں موجود تھیں. اللہ کے نبی کی مخالفت نہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر اتباع کرنا آسان ہو جائے گا. اس محبت کے پھر کچھ تقاضے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے اندر وہ والی محبت ہو اور وہ والا پیار ہو, تو اس کے لیے کچھ تقاضے ہیں. سب سے پہلے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت لیں, ان کی سیرت کا مطالعہ کریں, ان کے دین کی نصرت اور تائید کریں, ان کے دین پر عمل کریں. یہ محبت کی علامتیں, یہ تقاضے ہیں. پھر آپ یقین رکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی اکٹھا کرے گا. لیکن اپنے آپ سے پوچھیں, میں بھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ کا واسطہ دے کے سچ کہیے گا, اللہ کو گواہ بنا کے, آج تک میری یا آپ کی زندگی کے 20 سال 30 سال 25 سال 40 سال 50 سال, ان 50 سالوں کے اندر اللہ کے دین کی نصرت کے لیے میں نے کیا کیا؟ جس نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ میں کرتا ہوں, اس نبی کے دین کے لیے میرا کیا کنٹریبیوشن ہے, کیا کیا میں نے, خود کیا کیا, تبلیغ کے دوران کیا کیا, پھر میری شادی ہوئی, بچے ہو گئے, میری اپنی ایک سلطنت تھی گھر کے اندر, میرے بچے میری رعایا تھی, میں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ کے نبی کی دین کی تائید کی, نصرت کی, ان کے دین پر چلا, ان جیسا بنا, اتباع کی. پھر غیروں تک میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ اگر جواب آ جائے ایک بندے کا بھی, اللہ کی قسم سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. وہ ایک بندہ نجات کے لیے کافی. لیکن آپ کے ذہن میں ایک بندہ بھی نہیں آ رہا جو آپ کی وجہ سے راہ راست پہ آیا ہو, یا وہ آپ کی وجہ سے اللہ کے نبی کے دین کے قریب ہوا ہو, یا وہ آپ کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کر چکا ہو. تو اللہ کا واسطہ ہے, یہ کھوکھلے دعووں سے کچھ نہیں ہوگا. پھر سچی محبت کریں. ہم ایسے شرمسار ہو کے سر کو جھکا لیتے ہیں جب بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں بلائیں, ہم ان کے پاس جانے کے قابل ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں. تو اللہ کے بندو, پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ محشر والے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے, وہ تو فرشتے ڈانگے لے کے کھڑے ہوں گے, اللہ کے نبی پھر بھی کہیں گے میرے امتی ہیں, وہ دیکھو ان کے ہاتھ اور منہ اور پاؤں ان کے چمک رہے ہیں, میرے نبی میرے امتی ہیں. بھائی اللہ کے نبی, آپ کو نہیں پتا یہ بدبخت دین کے بارے میں کیا معاملات کرتے رہے, آپ کو کیا پتا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں گے سخن لمن کہا, ان کو دفع کر دو, میری نظروں سے دور لے جاؤ. کیا کنٹریبیوشن ہے اور اس زندگی کا کیا فائدہ ہے جس زندگی کے اندر ہمارا پورے کا پورا دھیان مال کی طرف. آپ نے حضرت علی سے بھی پوچھا, اللہ کی قسم ہمارے مالوں سے زیادہ اللہ کے نبی کی بات آ جائے, اللہ کے نبی کی ذات آ جائے, مال ایک طرف, اور مال کیا, جان کیا, کائنات قربان ہے اللہ کے نبی پر. ہم کتنا وقت دیا آج تک آپ نے دین کو, دین کے سربلندی کے لیے؟ ہمارے پاس وقت ہے, ہم 3 گھنٹے ولیمے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, پہلے چلے جاتے ہیں. کوئی کام ہونا کہیں حضرت صاحب یہ فلان جگہ درس ہے, کہیں گے جی میں نے ولیمے پہ جانا ہے. درس ختم ہو جاتا ہے, اس کے کھائے ہوئے چاول ہضم ہو جاتے ہیں, ولیمہ ابھی شروع نہیں ہوا ہوتا. لیکن ترجیحات کی بات ہے نا, 3 گھنٹے وہاں بیٹھے رہتے ہیں دین کے لیے. تو محبت کون سی, کون سا دعویٰ, کون سا اخلاص, کون سی ترجیحات؟ حضرت علی تو کہتے ہیں مال, جان, اولاد, باپ, بیٹے, مائیں قربان اللہ کے نبی کے ذات پر. ہم نے کبھی نہیں کچھ دیکھا تھا جب اللہ کے نبی کی بات ہوتی تھی. میرا اور آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اللہ کا واسطہ دیکھیں, زندگی میں مرنے سے پہلے ان تعلیمات پر یا ان سوالوں پر ضرور غور کیجیے گا, پھر کوئی نہ کوئی حصہ ڈال کے جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه غفور رحیم. ظلم چھوڑ دو, ظلم نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, جنت میں چلے جاؤ گے. قرآن کے نظام کی کوشش کرو, بات کرو. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
احباب کرامی، اس خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، کبھی بھی اس گمان میں نہ رہیے گا کہ یہ جو دعوے یا صرف زبانی کلامی معاملات ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، بلکہ یہ نفاق کی ایک علامت ہے کہ زبان سے کچھ اور ہیں، عمل سے ہم کچھ اور ہیں۔ ہم زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، عملی طور پر ہمارے ترجیحات، ہماری محبت، ہماری ساری کے سارے معاملات کسی اور طرف پلٹتے ہیں۔ لہٰذا اس خواب سے جاگیں، دین کی تائید، اس کی نصرت کے لیے کمر باندھیں۔ ایک دو اعلانات ہیں، ایک پراچا صاحب نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ ابھی انشاءاللہ جمعے کے بعد، عصر کی نماز کے بعد ہے، یہ جمعے کے بعد عبدالقیوم صاحب کا پروگرام جو ہے مدرسے میں، تو عصر کی نماز کے بعد عبدالقیوم صاحب کا ایک پروگرام ہے تجوید کلاس کے حوالے سے، تو تمام احباب اس میں بھی ضرور شرکت کریں۔ ایک ہم کوشش کر رہے ہیں، ایک کوشش ہم کر رہے ہیں، وہ اس کورس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی، کچھ فارم عبداللہ بھائی لے کے آئے ہیں۔ ان کے پہلے بھی جو معاملات ہم نے عقیدہ کورس کیا تھا 10 دن کا 12 دن کا، وہ بھی الاسر اسلامک اسٹوڈیو پہ پڑا ہوا ہے، اگر آپ اس کو سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیسک عقائد کیسے ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں نے ہمیں کہا کہ سر ہمیں یہ چیزیں نہیں پتہ تھی، یہ تو اب آپ نے کرنا ہے، یہ تو ہمیں نہیں پتہ، ترجیحات کیا ہیں یہ نہیں پتہ، صرف یہ ہے کہ رمضان کی چونکہ بابرکت گھڑیاں ہوتی ہیں، لوگوں کا ایمان کا لیول مزید بلند ہوتا ہے، خیر کے متلاشی ہوتے ہیں، ساتھ جو ہے وہ پیسوں کے بھی ہوتے ہیں، یہ مجھے پتہ ہے کیونکہ تجارت عروج پر ہوتی ہے، عروج پر ہوتی ہے تجارت۔ لیکن اللہ کی قسم، اللہ نے ابھی فرمایا نا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کی قسم تمہاری جانیں اتنی قیمتی نہیں جتنا اللہ کا نبی قیمتی ہے۔ تمہاری جانوں کی کیا قیمت ہے، تمہاری سانسوں کی کیا قیمت ہے، کہاں لگتی ہے کہاں کھپتی ہے کوئی فکر نہیں، اللہ کے نبی کے لیے کیا کیا ہے، دین کے لیے کیا ہے، شریعت کے لیے کیا کیا ہے، یہ قیمت ہے۔ تمہاری پیدائش کا مقصد یہ ہے، باقی تو جو ہے وہ ثانوی کام ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ کیوں نہ ایسا ایک کورس لانچ کیا جائے جو بنیادی حیثیت کا ہو، جس کے اندر طہارت، جیسے ہمارے معاشرے میں کئی ایسے سوالات ہوتے ہیں غسل کے حوالے سے، غسل کرتے ہوئے ہم کیا کریں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جس سے غسل نہیں ہوتا یا جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جو کون سے ایسے کام ہیں جو وضو میں کر سکتا ہے انسان لیکن ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، یا کون سی ایسی بدعات ہیں اور خرافات ہیں جو ہم عام روٹین میں کرتے ہیں، اور یقین مانیں اتنی برائی بری نہیں ہے جتنی بدعت بری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے گناہ تو انسان گناہ سمجھ کے کر رہا ہے، بدعت انسان نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اور بدعت اللہ کے ہاں انتہائی بدترین عمل ہے۔ تو وضو کے دوران ہم کیا بدعات کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، پھر کون سی چیزوں سے وضو کرنا چاہیے، یہ بنیادی نوعیت کی باتیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ ہے ہوا خارج ہوئی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہاں صرف، لیکن اور کون سی چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کون سے کام وضو کے لیے کر سکتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، ہر بندہ پوچھے گا کہ صاحب ایسا کر لیا تو کیا ہو جائے گا، ایسا کر لیا، ہاں رمضان کے سارے معاملات، زکوٰۃ کے سارے معاملات، طہارت کے سارے معاملات، نماز کا ترجمہ اور اس کے اندر کی جانے والے سارے کام، کون سی چیزیں جائز ہیں کون سی نہیں، یہ بنیادی نوعیت کا ہے اور یہ ہم سب پر فرض ہے۔ کسی انسان نے نہیں سیکھا اس سے پوچھا جائے گا، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں سیکھا۔ صرف 25 منٹ کی کلاس ہے اور آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ بور نہ ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں نا یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، لوگ سونا شروع کر دیتے ہیں، وہ اب اتنی لچھے دار تقریر ہوتی بھی نہیں، ہر کوئی خطیب نہیں ہوتا، تو سادے سے الفاظ میں، لیکن ہم نے ملٹی میڈیا شروع کی تاکہ پروجیکٹر پہ آپ انگیج رہیں، آپ بور نہ ہوں۔ ہم تو یہی کر سکتے ہیں اور کتنا وہ کریں، دماغ کے اندر جا کے تو سارا کچھ گھول کے ڈال نہیں سکتے۔ اب آپ نے صرف اور صرف اتنا کرنا ہے، اس کو ترجیحاتی بنیادوں پر اپنے لیے یا بچوں کے لیے جوائن کرنا۔ وہ ظہر کے بعد کلاس ہوا کرے گی رمضان میں، یکم رمضان سے سٹارٹ کر دیں گے، ظہر کے بعد ہوگی صرف 20 منٹ 25 منٹ، نماز پڑھنے آئیں نیچے چلے جائیں، 20 منٹ بیٹھیں، ایک کلاس لیں چلے جائیں۔ وہ 10 دن کا کورس ہے، 12 دن کا ہے، 15 دن کا ہے، وہ بھی سلائیڈیں تیار کر رہے ہیں عبداللہ بھائی، اللہ ان کو برکت دے، ہر معاملے میں ہمارے ساتھ خیر کے معاملات میں شریک رہتے ہیں۔ اچھا ہم نے اس کی فیس بھی رکھی ہے 1000 روپیہ، ان کے لیے جو دے سکتے ہیں، جو محتاج ہیں، جو محسوس کرتے ہیں کہ نہیں جی میں نہیں دے سکتا،
تو اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے کورس کے کہا تھا فیس 1000 روپیہ ہے، لیکن بعض احباب شاید اس لیے شریک نہیں ہو کہ 1000 روپیہ کون دے گا۔ اور میں یہ تحدیث نعمت کے لیے بات کر رہا ہوں، دکھلاوے کہ نہیں، اللہ پاک محفوظ رکھے۔ ان پیسوں سے جو پچھلے کورس سے تھے میں نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ آپ کو یہ لگے کہ یہ اگر کر رہا ہے کام تو اس کا دل ہے کہ پیسے شیسے اور فیس وغیرہ، میں نے 1 روپیہ نہیں لیا۔ اس میں سے کچھ کام ہم نے جو ملٹی میڈیا کا کیا اس میں لگے، کچھ آپ انہی جو لوگ کورس کے لیے تھے ان کے ساتھ تعاون کے لیے ہم نے ان کے لیے سرٹیفکیٹ اور شیٹیں بنوائیں، باقی ہم نے رمضان میں افطاری کروا دی۔ یہ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات نہ جائے فیس کیوں رکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ جنہوں نے دی تھی وہ آ رہے تھے، اور اس لیے کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ 1000 روپیہ میرا اللہ کی دین کی تعلیم کے لیے خرچ ہوا ہے، اس لیے دی۔ آپ دوست یا آپ کے بچے اس کورس کا حصہ بنے۔ اس کے بعد ہم نے گریڈ 5 سے تک جو ہے یعنی 5 سال سے 10 سال کی عمر کے بچوں کے لیے بھی ایک چھوٹا سا کورس رکھا ہے جو بنیادی نوعیت کا ہے، ان کے لیے بھی سلائیڈز جو ہوں گی وہ عصر کے بعد ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے اس کی رجسٹریشن بھی کریں گے اور اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا۔ جو احباب اس کورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ بعد میں میرے پاس آ کے تو فارم فل کر سکتے ہیں، اور تاکہ وہ اس میں شریک ہو سکیں۔ انشاءاللہ 1 رمضان سے اس کو ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔